اور ابھی انشاءاللہ ان قریب ہماری بڑی خواہش ہے، اوپر ہمارا تھوڑا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے کہ ہم باقاعدہ وہاں کمپیوٹر لیب بنائیں گے اور باقاعدہ کمپیوٹر کی تعلیم بچوں کو دیں گے، اور ہمارے اسکول کی ساتھ تیاری انشاءاللہ ان قریب اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ اب مدرسے وہ نہیں ہیں جو کبھی ہمارے ذہنوں میں ہوا کرتے تھے کہ خالی مولوی بن جائیں گے تو کی کریں گے، مسیتاں جو رہ جائیں گے، نہیں، اب ہر شعبے نے جہاں ترقی کی ہے وہاں دینی مدارس بھی بہت ایڈوانس ہو گئے۔ آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، اور آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور آپ دیکھیں گے اور آنے والے وقت میں آج سے 5 سال 10 سال بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ انہوں نے بات کہی تھی اور ٹھیک کہی تھی، اور ہم نے ان کا مشورہ مان کے جو بچے کو داخل کروایا تھا تو وہ بچہ آج ہمارے لیے عزت کا باعث بن گیا ہے۔ ہم فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اس لیے ارادہ کریں کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو علم مصطفیٰ سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے سب احباب پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نعت شریف کے 2 اشعار میرے ساتھ آپ سب مل کے پڑھیں اور انشاءاللہ پھر بات کو شروع کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ
हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी सबसे औला आला, हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे औला आला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी सबसे औला आला, हमारा नबी। हम्द व सना के बाद वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ी एहतशाम अवामी अहले सुन्नत, हम सब के लिए ये बड़े सआदत और बड़े एजाज की बात है कि हम आज की रात हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग उलमा, हमारे सीनियर्स आज मौजूद हैं और आज की मुलाकात का सबब पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल हाफिज अल कारी मोहम्मद अरशद चिश्ती साहब निहायत मोहब्बत और निहायत प्यार करने वाली शख्सियत हैं। इनकी विसातत से आप अहबाब से मुलाकात हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेल अख्तर मुर्तज़ई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद तैयब मुर्तज़ई साहब मौजूद हैं। मोहतरम जनाब मुश्ताक अहमद रज़ा साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी तशरीफ़ फरमा हैं। इन तमाम खूबसूरत अहबाब की मौजूदगी में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए जमा हैं। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ और महसूस करता हूँ कि इस दुनिया के अंदर हमारी एक दूसरे से कई वास्तों से मुलाकात होती है। कहीं हम शादी ब्याह के प्रोग्राम में एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं, कहीं हमारी मुलाकात किसी सियासी जलसे में हो जाती है, कहीं हमारी मुलाकात किसी गली मोहल्ले में, किसी चौक पे और किसी नुक्कड़ पे हो जाती है। लेकिन आज की मुलाकात कितनी मुबारक है कि आज मैं और आप सिर्फ अल्लाह और उसके प्यारे के जिक्र के लिए मुलाकात कर रहे हैं। और इस निस्बत को आप महसूस करें कि आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं यहाँ हाजिर हुआ और हम जो मिल बैठकर ये माहौल बनाकर बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा के लिए है। तो आज का जो हमारा रिश्ता है, आज का जो हमारा ताल्लुक है, ये ऐसा ताल्लुक है जो इस दुनिया में भी काम आने वाला है और आखिरत में भी काम आने वाला है। और यही ताल्लुक है जो मैदाने माशर में भी इस ताल्लुक से हमारी निस्बत रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, सरकार की गुलामी के ताल्लुक से इंशाअल्लाह हमारी निस्बत ये मैदाने महशर में भी ये निस्बत कायम रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला आज की हाजिरी को और मिल बैठने को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए।
यारन ग्रामी में सोच रहा था कि आज बड़ी 11वीं शरीफ भी है और महबूब सुबहानी कंदील नूरानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी व हुसैनी अलमारूफ हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु आपका सालाना उर्स मुबारक भी इन्हीं दिनों में है। और फिर देखें कितना खूबसूरत ये इम्तिजाज हुआ, ये कम्बिनेशन कितना प्यारा है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं और इसी मिलाद के दिन में इसी मौके पर सरकार अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी जिक्र खैर करेंगे। तो ये दोनों निस्बतें एक जगह पर जमा हो गई। तो इस हवाले से मैं सोच रहा था कि गुफ्तगू इस उसलूब और पैटर्न पर की जाए कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ साथ हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का भी जिक्र खैर हो। तो मुझे इन दोनों में जो कदरे आसान बात लगी वो ये लगी कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर बात करें और जब सरकार के इल्म पर बात होगी तो सरकार के इल्म पर बात करते करते हुजूर गौसे आजम का भी जिक्र हो जाएगा, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा के इल्म के वारिस हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और हजरत गौसे आजम वो शख्सियत थे, आप खुद फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद की जामे मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाने लगा, तकरीर शुरू करता था तो कहने लगा, मैं कहते थे कि मैं चूंकि देहात का गांव का रहने वाला था और फारसी बोलता था और बगदाद शहर के अंदर अरबी जबान बोली जाती थी, तो कहते मुझे, अब शहरों के अंदर आपको पता है पढ़े लिखे लोग होते हैं और वहां अच्छी जबान बोलना बहुत जरूरी होता है, तो कहते मुझे बड़ी परेशानी आती थी कि मैं बाई बर्थ जो है मादरी तौर पर फारसी बोलने वाला हूं, अब यहाँ शहर के पढ़े लिखे लोगों के सामने मुझे अरबी बोलना पड़ती है और अरबी में तकरीर करना पड़ती है, तो मुझे कदरे मुश्किल पेश आती थी, मैं थोड़ा उसमें मुश्किल महसूस करता था। कहते हैं कि मैं एक दिन सरकार की बारगाह में अपनी ये मुश्किल पेश करते करते सो गया। सोना क्या था, मेरी आंख ही सोई है, मेरी किस्मत जाग गई कि मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। और सरकार अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और हजरत गौसे पाक से फरमाया कि बेटे आपको किस बात ने परेशान कर रखा है। अर्ज की हुजूर नाना जान कि मसला मेरा ये है कि मैं फारसी बोलने वाला हूं और गिलान का रहने वाला हूं, अब यहाँ बगदाद में मुझे अरबी बोलना पड़ती है और यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आती है उनके सामने बातचीत करने में। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे अपना मुंह खोलो। हजरत गौसे पाक ने अपना मुंह खोला तो मेरे करीम आका ने 7 दफा अपना लुआबे दहन हजरत गौसे आजम के मुंह में डाला। और हजरत गौसे आजम कहते हैं, सुबह जब मैं उठा तो मेरे मुस्तफा के इल्म का फैज मुझे ऐसा मिल चुका था कि मैंने फजर की नमाज के बाद अपनी तकरीर को शुरू कर दिया, गुफ्तगू शुरू कर दी, और जब नमाज का वक्त आता तो ठहर जाता। जोहर का वक्त आ गया, जोहर के बाद गुफ्तगू शुरू की, असर का वक्त आ गया, यहां तक कि रात तक मैं अपनी गुफ्तगू मैंने गुफ्तगू जारी रखी। और कहते हैं कि वो लोग शहर के पढ़े लिखे लोग जो मेरी अरबी से उकता रहे थे कि इसको सही बात करना नहीं आती, बोलना नहीं आती, कहते हैं कि एक वो दिन आ गया कि मेरे जुमे के अंदर और मेरे मजमे के अंदर उनकी तादाद 70,000 तक पहुंच गई और हमारी मस्जिद में मजमा पूरा नहीं आता था, हमें बाहर मैदान में तकरीर करना पड़ती थी। तो हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ चुके, खास तौर पर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के इल्म का फैज मेरे हबीब ने खुद अता फरमाया हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए मैंने अर्ज की कि अगर हम सरकार के इल्म की बात करें तो ये दोनों जिक्र, दोनों हस्तियों का जिक्र इसी एक पैराए के अंदर इंशाअल्लाह समाता चला जाएगा। कुरान पाक से जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और आप बात ज़हन में बिठाइएगा, आपको बात इंशाअल्लाह याद भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। रब्बे कायनात ने फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए हबीब
جو جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اب اس علم کو دیکھیے، اس آیت کا مضمون دیکھیے، آیت کے لفظ دیکھیے کہ فرمایا کہ اے حبیب وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے، ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، آپ کے علم میں جو باتیں بھی نہیں تھیں، اللہ نے وہ تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تعلیم کے مختلف شعبے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، قرآن پاک کو پڑھا، احادیث پڑھی، فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، تفسیر پڑھ لی، اصول تفسیر پڑھ لی، اصول حدیث پڑھ لی، علم بلاغت، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، یہ سارے عربی کے علوم ہم نے پڑھے، یا فارسی تھوڑی بہت پڑھ لی، یہ ہم نے علم سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے۔ ہمارا ایک الگ شعبہ ہے۔ اب کوئی آدمی اگر آ کے مجھے، کوئی انجینئر آ کے کہے کہ جناب یہ سڑک کے اوپر پل بنانا ہے، آپ اس کا نقشہ ڈیزائن کر دیں کہ یہ پل کس طرح بنائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اس کو جواب دے سکوں گا؟ میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ میں کہوں گا صاحب آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں، میرا کام سڑکیں بنانا تو نہیں، پل بنانا میرا کام تو نہیں۔ کوئی ڈاکٹر آ کے کہے کہ جناب یہ آپریشن کرنا ہے، مولوی صاحب آپ چونکہ نیک آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ یہ مریض کا آپریشن کر دیں، تو میں تو نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا صاحب میرا یہ شعبہ نہیں ہے، میں نے یہ سیکھا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں آتا۔ مجھ سے آپ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھ لیں، آپ مجھ سے کوئی نکاح طلاق کے مسائل پوچھ لیں، آپ مجھ سے وراثت کے مسائل پوچھ لیں، آپ مجھ سے علم اقتصاد کے مسائل پوچھ لیں، آپ مجھ سے نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھ لیں، آپ مجھ سے دینی معاملات میں جہاں بھی سوال کریں گے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اب یہ میڈیکل میرا شعبہ تو نہیں، میں نے تو اس کا علم نہیں سیکھا، میں آپریشن نہیں کر سکتا، میں دوا تجویز نہیں کر سکتا، میں کسی کا چیک اپ نہیں کر سکتا، اس کا علاج نہیں کر سکتا، یہ میرا شعبہ نہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کسی حکیم طبیب کے پاس جائیں، آپ کسی میڈیکل سے ریلیٹڈ بندے کے پاس جائیں، یقیناً یہی بات کہوں گا نا۔ اب کیا میرے اس جواب پر کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ لے اڈے پڑھے لکھے مولوی صاحب سے ساڑھے مریض آپریشن ہی نہیں کیتا؟ کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں اعتراض کرے گا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات سمجھی سمجھائی ہے کہ جس بندے نے جس قسم کا یا جس طبقے کا علم حاصل کیا ہے وہ اسی کے متعلق جواب دہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کسی علم کا نام نہیں لیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سائنس کا علم عطا فرما دیا، یہ نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو میڈیکل کا علم عطا فرما دیا، اے حبیب ہم نے آپ کو جغرافیائی علم عطا فرما دیا، اے حبیب ہم نے آپ کو علم فلکیات کے بارے میں عطا کر دیا، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا کا علم دیا یا دین کا علم دیا۔ کسی کا نام نہیں لیا، ایک علم کا بھی نام نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر میرا رب نام لے کر بتاتا، نام لے کر کہتا تو سرکار کا علم اس ایک شعبے تک محدود ہو جاتا، سرکار کا علم صرف اس ایک شعبے تک بند ہو کے رہ جاتا۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ اے حبیب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے حبیب اگر اس دنیا کے اندر سائنس کا علم آئے گا تو ہم نے آپ کو وہ بھی عطا کر دیا ہے، دنیا میڈیکل کا علم ایجاد کرے گی ہم نے آپ کو وہ بھی عطا کر دیا ہے، قرآن کا علم ہے وہ بھی آپ کو دے دیا، حدیث تو خود آپ کی زبان سے نکلی ہے۔ اے حبیب کائنات کے ذرے ذرے کا علم مجھ رب نے آپ کو سب عطا فرما دیا۔ کائنات کے تمام علم اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور مثال سنیے، اور یہ بات میں نے جلوس میں بھی بات کہی تھی اور بڑی لطف والی بات ہے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا سن کے، کہ سرکار علیہ السلام کے علم پر ہی یہ بات ہے اور یہ سرکار کی احادیث کے حوالے سے۔ اور یہ اکثر آپ احباب جو دین سے شغف رکھتے ہیں، جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے اہل سنت پر یہ عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ مقصود صاحب اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ یہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں۔ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو اہل سنت ہیں، جو سنی عالم ہیں،
یہ قرآن نہیں بیان کرتے اور حدیث نہیں بیان کرتے. ان سے آپ بابوں کے قصے سن لیں، بابوں کی کہانیاں سن لیں، اور یہ بس وہاں سے چلا اور خوابوں کی باتیں ان سے سن لیں. اس طرح کے واقعات میں یہ لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں. یہ احادیث بیان نہیں کرتے اور احادیث پر ان کی مہارت بھی نہیں ہے. اور یہ اعتراض بالعموم ہم پر کر دیا جاتا ہے. سامعین ذی وقار، میں آپ کے سامنے احادیث کا ایک چھوٹا سا گلدستہ پیش کرنا چاہوں گا، چند احادیث کا، اور آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا جو صحیح عالم دین ہے وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا ہے. اور یہ بات 100% درست ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی بھی بات انشاءاللہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کو قرآن پاک اور حدیث کے ساتھ نہ ثابت ہو یا نہ وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہو، اس سے تعلق نہ رکھتی ہو، تو پھر آپ کہیے گا. شرط یہ ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہو، احادیث کو جانتا ہو. ہم پر اعتراض احادیث میں سے اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ جگہ پر کسی مولوی صاحب نے مجھ سے کہا تھا، کہنے لگے کہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ سرکار کی حدیث ہے. میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ سرکار کی ایک اور حدیث بھی ہے، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، لوح محفوظ ہم جسے کہتے ہیں. یہ بھی سرکار کی حدیث ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. بات یہ بھی ٹھیک ہے. اب اعتراض کس چیز کا ہے؟ جی اعتراض یہ ہے کہ آپ صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں، جس حدیث میں آیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، جس میں سرکار نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. تو اعتراض یہ ہے صاحب کہ آپ نور والی حدیث تو بہت بیان کرتے ہیں. آپ کے اکثر علماء اس حدیث کو اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. لیکن سرکار کی یہ بھی تو حدیثیں موجود ہے نا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو اب بتاؤ کہ ان چار حدیثوں کو آپ کیسے کہو گے؟ چاروں حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ان چیزوں کو پیدا کیا، تو آپ ان چاروں چیزوں میں سے صرف نور کو لے کے آ جاتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، باقی چیزوں کو کس نے بیان کرنا ہے؟ اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے نا، کہ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ پہلے حدیث سنی تھی اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا؟ آپ کہیں گے جی نہیں. اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا؟ آپ کہیں گے جی نہیں سنی. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا؟ آپ کہیں گے نہیں سنی. اور جب آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو آپ سب کہیں گے کہ جی ہاں جی یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے. تو اب ان چاروں حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ ان چاروں میں سے پھر سب سے پہلے کون تھا؟ اور چاروں سرکار کی حدیثیں ہیں، اور چاروں درست حدیث ہیں، اور احادیث چاروں درست اور صحیح احادیث ہیں. تو یاران گرامی، میں ان چاروں حدیثوں کا ایک ہی جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں اور سوچیں کہ جس عقل کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، کیا وہ میری اور آپ کی عقل تھی؟ میرے خیال آپ میں سے کافی بندے جواب تک پہنچ گئے ہیں کہ جس عقل کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ کیا میری عقل تھی؟ جی نہیں، میری عقل تو نہیں تھی. آپ کی عقل تھی؟ جی آپ کی عقل بھی نہیں تھی. پھر سب سے پہلے اللہ نے کس کی عقل کو پیدا کیا؟ تو میں کہتا ہوں اپنی عقل پر زور دے کے اس کا جواب لے لو کہ اللہ نے جس کو سب سے پہلے بنایا، عقل بھی تو اسی کی سب سے پہلے بنائی نا. تو اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مصطفیٰ کی عقل مبارک ہے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا. اور پھر اچھا یہ دو حدیثیں تو درست ہو گئیں کہ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، بات سمجھ، نور سے مراد سرکار کی ذات. سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، عقل سے بھی مراد سرکار کی عقل.
अब ये 2 हदीसें तो ठीक हो गई, बाकी 2 रह गई कि अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, सबसे पहले कलम को पैदा किया, आप इनको कैसे कहेंगे? मैं कहता हूं कि लौह से मुराद भी सरकार की जात है और कलम से मुराद भी मेरे मुस्तफा की जात है। थोड़ी सी तवज्जो करके आप सुन लें, बात आपको समझ आ जाएगी, बड़ी उम्मीद है। और जब ये बुनियादी खाका समझ आ जाएगा फिर आगे गुफ्तगू आपके लिए मजीद आसान हो जाएगी कि लौह से मुराद भी मेरे मुस्तफा की जात है और कलम से मुराद भी मेरे, बोलिए, मेरे मुस्तफा की जात है। आप कहेंगे कैसे? देखें, लौह कहते हैं तख्ती को, लौह कहते हैं तख्ती को। वैसे अभी जो जदीद अरबी बोली जाती है मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज में, लैपटॉप को भी लौह कहते हैं, लेकिन वैसे जो हदीस के अंदर जो लौह लफ्ज आया है इससे मुराद लोहे महफूज, यानी वो तख्ती है जिस पर अल्लाह ने लोगों की किस्मत का हाल लिखा है, उस तख्ती को लौह कहते हैं। अच्छा, अब तख्ती का क्या काम है? और कलम, कलम वो कलम जो उस लौह पर, उस तख्ती पर लोगों की तकदीरें लिखता है, वो कलम है। अब लौह का क्या काम है, तख्ती का क्या काम है और कलम का क्या काम है? कि कलम इल्म लिखता है, कलम इल्म लिखता है, कलम इल्म लिखता है। और तख्ती क्या करती है कि तख्ती उस इल्म को वसूल करती है, तख्ती उस इल्म को, बोलिए, वसूल करती है, उस इल्म को हासिल करती है और लोगों तक उस इल्म को पहुंचाती है। क्योंकि इल्म जब तक कलम के अंदर है किसी को नजर नहीं आएगा, इल्म जब तक कलम के अंदर है किसी को नहीं नजर आएगा, कोई उसको पढ़ नहीं सकता। लेकिन वही कलम जब अपने इल्म को तख्ती पर लिख देगा तो वो इल्म लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कलम इल्म वसूल करता है, वसूल करता है और तख्ती लोगों तक इल्म पहुंचाती है। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ये शान अता की कि मेरे करीम आका अपने रब से इल्म वसूल करते हैं, अपने रब से इल्म लेते हैं और अपने गुलामों तक इल्म पहुंचाते हैं, अपने गुलामों तक इल्म अता करते हैं अपने गुलामों को। तो अब पता चला कि मेरे मुस्तफा, नूर से मुराद भी मेरे मुस्तफा की जात है, अक्ल से मुराद भी मुस्तफा की जात है, लौह से मुराद भी मुस्तफा की जात है, कलम से मुराद भी मुस्तफा की जात है। मेरे मुस्तफा की चारों हदीसें सही हो गई कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल्लाह, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया। इन चारों हदीसों से मुराद एक ही जात है और वो जात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हैदरी। इसीलिए मैं आपको एक और तस्दीक आपके सामने रख देता हूं। अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, कहते क्या लिखा, मशहूर आपका ये नातिया कलाम है कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इकबाल ने कहा कि लौह भी तू, कलम भी तू, कि या रसूल अल्लाह लौह भी आप हैं, कलम भी आप हैं, तेरा वजूद अल किताब, आपका पूरा वजूद मुबारक अल्लाह का कुरान और कलाम इलाही की अक्कासी करता है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप कसीदा बुर्दा शरीफ जानते हैं, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबद, 161 शेर कसीदा बुर्दा शरीफ के, और ये वो कसीदा है कि जिसको मेरे करीम आका ने खुद अपनी बारगाह में कबूल फरमाया है। हाँ, और कसीदा बुर्दा शरीफ का शेर है, वमिन जूदी कद दुनिया व दर्रतहा वमिन उलूमिका इल्मुल्लाहि वल कलमी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे शेख तरीकत ने पंजाबी जबान के अंदर इस अरबी के शेर का तर्जुमा किया। पंजाबी शेर के अंदर आप कहते हैं कि वह इन्ना मिन जूदिका दुनिया वदर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी। कहते हैं जूद तेरे थी पैदा होया जो कुछ विच जहाना दे, कि या रसूल अल्लाह इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है सारे का सारा आपकी सखावत और आपकी खैरात है। इस कायनात की तमाम नेमतें, इस कायनात की तमाम दौलतें, इस कायनात का तमाम हुस्न, ये सब हुस्न मुस्तफा की खैरात है। ये मेरे मुस्तफा की सखावत का नतीजा है। इस कायनात के अंदर जो भी है कि जूद तेरे थी पैदा होया जो कुछ विच जहाना दे, और इल्मा तेरे ठीक टुकड़ा जो कुछ अंदर लौह कलम। कहा कि या रसूल अल्लाह लौह और कलम का जितना भी इल्म है वो सारे का सारा इल्म या रसूल अल्लाह आपके इल्म का एक टुकड़ा और एक छोटा सा हिस्सा है। इल्मा तेरे थी एक टुकड़ा जो कुछ अंदर लोह कलम, कि लोह कलम में जो इल्म मौजूद है वो आपके इल्म का एक छोटा सा हिस्सा है, मुकम्मल इल्म नहीं है, छोटा सा हिस्सा है। अल्लाह ने आपको ऐसा इल्म अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म का आप यहां से अंदाजा कीजिए कि मुझे बताएं कि अगर इस कायनात वालों को खुदा के बारे मेरे मुस्तफा ना बताते तो क्या इस जहान के लोगों को खुदा का पता चलता? बोलिए तो सही। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको खुद इख्तियार मिलता कि आप अपनी मर्जी से तो खुदा तक पहुंचे बगैर किसी की हिदायत के, बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के आप अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद तक पहुंचे, मुझे बताएं कि आप पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते थे। और सबसे बड़ी गैब मेरे खुदा की जात है। और जब अल्लाह जो कायनात का बहुत बड़ा गैब है, जब वो खुदा मेरे मुस्तफा से नहीं छुपा तो फिर तुम किस गैब की बात करते हो? और सरकार के इल्म का अंदाजा आप यूं लगाइए। मैं चलो आपको एक वाकया सुनाता हूं। मिशकात शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है कि एक यहूदी बकरियां चराने वाला चरवाहा था। मदीना शरीफ से बाहर एक पहाड़ की ओट में वो अपनी बकरियां चरा रहा था। बकरियां चरा रहा था अपने मस्ती में, अपने ध्यान में। अपने जानवर उसने छोड़े हैं पहाड़ पर और वो चरा रहे हैं। अचानक उसकी बकरियों पर एक बघियाड़ ने, भेड़िए ने हमला किया और उसकी एक बकरी उठाई और वो बघियाड़, वो भेड़िया उस बकरी को लेके भाग गया। अब इस चरवाहे ने जब देखा कि मेरी बकरी पर हमला हो गया, ये उसके पीछे भागा और आखिर इसने अपनी बकरी उससे छड़वा ली, छीन ली। जब इसने बकरी छड़वा ली ना, तो वो जो बघियाड़ था, भेड़िया था, वो अपनी पिछली टांगों पर, पिछले पैरों पर बैठ गया और बैठ के उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे ज़बान अता कर, मैं इससे बात करूं। उस भेड़िए ने, अल्लाह ने ज़बान अता की। वो भेड़िया बोला, कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था और तूने मेरा रिस्क छीन लिया है। बात समझ रहे हैं ना? उस भेड़िए ने किसको कहा? उस यहूदी को, बकरियां चराने वाले को, बकरियों का जो मालिक था उसको कहा कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था और तूने मेरा रिस्क छीन लिया। अब जब इस चरवाहे ने देखा कि यार भेड़िया बोल रहा है, हैरान हो गया, हैरत गुम हो गई और बड़े ताज्जुब के साथ कहता है कि रअयतुकल यौमा ज़िबन यतकल्लम, कि कैसा अजीब दिन देख रहा हूं। ये कैसा दिन आ गया कि भेड़िए भी बात करने लग गए, भेड़िए भी कलाम कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। बड़ा अजीब दिन है। आज जैसा अजीब दिन मैंने नहीं देखा, आज से पहले ऐसी अजीब बात मैंने नहीं देखी कि भेड़िया भी बातें करता है। भेड़िए ने कहा कि तू मेरे बोलने पर ताज्जुब कर रहा है, कि बड़ी अजीब बात है, अगर तू कहे तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा अजीब बात ना बताऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेड़िए ने कहा कि मैं आप मेरे बोलने पर ताज्जुब कर रहे हैं कि भेड़िया बोलने लग गया।
वे तोता तो नहीं जो किसी ने सिखाया होगा, जानवर दरिंदा है, ये वैशी जानवर है। तो ये बोलने लग गया। भेड़िए ने कहा मैं तुझे इससे भी ज्यादा अजीब बात ना बताऊं। अब ये और हैरत में गया, कहता इससे भी ज्यादा अजीब बात और क्या कहेगा मुझे। उसने कहा कि फिर सुन, तुझे मैं इससे भी एक अजीब बात बताता हूं, और वो बात ये है कि ये सामने जो खजूरों की आबादी नजर आ रही है, मदीना शरीफ की तरफ इशारा किया भेड़िए ने मदीना शरीफ की तरफ इशारा किया और कहता है ये जो सामने खजूरों की आबादी नजर आ रही है ना, यहां पर चला जा, यहाँ एक अल्लाह का बंदा आया है, नाम उसका मोहम्मद है, और खूबी ये है, सिफत ये है कि वो युखबिरुकुम बिमा मदा व हुवा काइनुम मा बादकुम, कि जो कुछ गुजर गया है वो मोहम्मद उसकी भी खबरें देता है, जो अभी आने वाला है मोहम्मद उसकी भी खबरें देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये देखें, महसूस करें कि ये बात कौन कह रहा है। एक जानवर कह रहा है, एक जानवर कह रहा है, एक जानवर मान रहा है कि अल्लाह ने हबीब को ऐसा इल्म अता किया कि जो गुजर गया मेरे मुस्तफा वो भी जानते हैं, और जो आने वाला है मेरे मुस्तफा वो भी जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जब ये बात कही गई ना, तो अब ये चरवाहा कहता है बात तो बड़ी अजीब है कि जो गुजर गया उसकी खबरें तो मुमकिन है पता चल जाती हैं, लेकिन जो आने वाला है वो उसकी भी खबरें देता है। कहते हाँ, वो उसकी भी खबरें देता है। कहने लगा कि तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। वो यहूदी चरवाहा कहता भेड़िए को कि तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है, कि मुझे डर है कि मैं वहां मदीना शरीफ जाऊं और तू पीछे फिर मेरी बकरियों पर हमला कर देगा। मैं वहां जाऊं और तू फिर हमला करेगा, फिर मेरा नुकसान करेगा। मैंने तो अभी तुझसे अपनी एक बकरी छुड़ाई है। आप यकीन कीजिए, मैं कहता हूं सोने के कलम से लिखने वाले ये लफ्ज हैं। इसका जवाब जो उस भेड़िए ने दिया, उसने कहा कि पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं तुझे मोहम्मद मुस्तफा के पास भेज रहा हूं। अब मैं सरकार का मुबल्लिग बन गया हूं। अब मैं सरकार की बारगाह में तुझे भेज रहा हूं, और मेरे कहने पर चला जा और जा मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में जाकर उनका गुलाम बन जा, उनका उम्मती बन जा, कलमा पढ़ ले। और रही बात कि तेरी बकरियों की, अपने रेवर और बकरियों का खौफ ना कर। मैं तुझे जिस नबी की गुलामी का कह रहा हूँ, उसी नबी का मैं भी गुलाम हूँ, जिस नबी के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अब मुझे जचता नहीं है कि मैं अपने मुसलमान भाई के माल का नुकसान करूं। नहीं, तू जा मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में, तेरी बकरियों की मैं हिफाजत करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गुलाम है गुलाम ये रसूल में, कौन इश्क मुस्तफा। अरे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत। उसने कहा कि जा, अब मैं जिस नबी के पास तुझे भेज रहा हूं मैं भी उसी नबी का गुलाम हूं। तो अब तेरी बकरियों की मैं हिफाजत करूंगा, अब तेरी बकरियों की मैं हिफाजत करूंगा। और अब ये बंदा चला। मैं इस हदीस पर एक दो बातें भी आपसे करूंगा, और इसी हदीस पर इंशाल्लाह। अब ये यहूदी वहां से चला और मतलब पहाड़ पार किया तो मदीना शरीफ था, गया और सरकार की बारगाह में जाके हाजिर हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम को इसने सारा वाकया सुनाया। कहने लगा जी मैं तो बकरियां चरा रहा था वहां पहाड़ की दूसरी तरफ, और ऐसा ऐसा मेरे साथ वाकया हुआ है, और मुझे भेड़िए ने कहा है कि आप जो गुजर गया उसकी भी खबरें देते हैं, और जो आने वाला है उसकी भी खबरें देते हैं। जब ये बात उस चरवाहे ने, उस यहूदी ने सरकार के सामने कही, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा पड़े, और सरकार ने फरमाया फसद्दक़हुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया भेड़िया बिल्कुल सच कह रहा था। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अगर वो सच कह रहा था तो फिर देर किस बात की है, कलमा पढ़ाइए और मुझे भी अपने गुलामों में शामिल फरमाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार ग्रामी यहां पर रुक कर आप थोड़ी सी बात सुने कि वो भेड़िया एक जानवर है, एक दरिंदा है, वैशी जानवर है, और उसका काम है चीर फाड़ करना,
حملہ کرنا، گوشت کھاتا ہے وہ، لیکن جب وہ کسی کو سرکار کی طرف بھیج رہا ہے اور جب کسی کی وہ نسبت میرے مصطفیٰ سے کروا رہا ہے یا اس کی دعوت دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ اب چونکہ ہماری نسبت بننے والی ہے، اب ہماری نسبت جڑنے والی ہے، تو اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں تیرے مال کا نقصان کروں، اب میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا، اب میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا۔ میں کہتا ہوں لمحہ فکریہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہم راہ چلتے بغیر پوچھے کسی کے کھیت میں سے گنا توڑ لیا، بغیر پوچھے وہاں سے فصل کاٹ لی، بغیر پوچھے سبزی توڑ لی، راہ چلتے ایسے ہی کسی کی اینٹیں پڑی ہیں وہ اٹھا کے استعمال کر لی، کسی کی مٹی آئی ہے وہ مٹی اٹھا کے، جنہوں نے بس دو گتانگی چاہیے تھی وہ اٹھا کے اندر استعمال کر لی، ریت پڑی ہے وہ استعمال کر لی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ایک دوسرے کی استعمال کر لیتے ہیں بغیر پوچھے، اور کئی تو ایسے ماشاءاللہ یہ مسئلہ پتہ نہیں کس نے ہمارے اندر بیان کر دیا یا کس نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا، کہتے ہیں جی اے تو کھان پین دیا چیزیں ہیں جی، کھان پین دی کہاں دی چوری ہوتی ہے جی، کھان پین دی کہاں دی چوری ہوتی، چوری تو چوری ہے، کھانے پینے کی چوری نہیں تو پھر کوئی کل کو دکان توڑ کے وہاں سے گھی بھی اٹھا لے، جی گھی بھی تو کھانے والی شے ہے نا، وہاں سے چینی کی بوری بھی اٹھا لے، وہاں سے وہ دالیں بھی اٹھائے، آٹا بھی اٹھائے، جی کھان پین دی شے سی کہاں دی چوری، چوری تو چوری ہے۔ اور چوری بندہ کرتا کیوں ہے؟ لوگوں پر لٹانے کے لیے چوری کرتا ہے، خود کھانے پینے کے لیے چوری کرتا ہے، تو چوری تو چوری ہے۔ ہم ایک دوسرے، ہمارا مال ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے، ہم خود ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں، مال تو دور کی بات ہماری جانیں ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہی مسلمان ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو ہمیں اس جانور سے سیکھ لینا چاہیے، ہم انسانوں کو اس جانور سے سیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو چونکہ سرکار کا کلمہ پڑھنے لگا ہے، اب تیری اور میری غلامی کی رشتہ داری ہونے لگی ہے، اب میں تیرے مال کا نقصان نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، بات کو میں آگے چلاتا ہوں اور بات سمیٹنے کی طرف لے کے آتا ہوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے کہ سرکار کو اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ سرکار کے زمانے میں جانور بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا علم عطا کیا ہے کہ جو سرکار گزر گیا میرے سرکار اس کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور جو آنے والا ہے میرے مصطفیٰ اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور یہ اسی مناسبت کے ساتھ سرکار کے علم کا ہی فیض تھا حضور غوث پاک پر بھی۔ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط خیال یا ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں ایک پل گئی ہے، اور بڑی بلکہ جوان ہو گئی ہے ایک غلط فہمی۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ میں سے شاید کچھ دوست ناراض ہوں، لیکن ہیں اپنے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کبھی زہر ہلاحل کو میں کہہ نہ سکا قند، کہ میں زہر کو شہد نہیں کہہ سکتا، زہر زہر ہی ہے اور شہد شہد ہی ہے، تو اس لیے خفا نہ ہوئیے گا، لیکن یہ کچھ تلخ حقیقت ہے، کچھ کڑوی حقیقت ہے جو میرا حق ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس کو بیان کروں، کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں پہلے پیدا ہوئی اور اب وہ ہمارے ذہنوں میں جوان ہو چکی ہے، اور ہمیں ضروری ہے کہ اس غلط فہمی کو ہم دور کریں اور اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہونا یا پیر طریقت اور راہبر شریعت یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اور عالم ہونا، خطیب ہونا، مبلغ ہونا، مفتی ہونا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات ڈال دی گئی کہ عالم ہونا یعنی مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب جتنے مرضی نیک ہوں، امام صاحب امام مسجد ہمارے جتنے مرضی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، حلال حرام کی بڑی تمیز کرنے والے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تہجد گزار ہے، اور ساری اس میں خوبیاں موجود ہیں، لیکن ہم آخری دم تک کبھی ان کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اے پیر صاحب کا نہیں نا، یہ تو مولوی صاحب نے،
اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں جن سے ہماری بیعت ہے، اب ان کے اخلاق یا ان کے کردار کا اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیر صاحب کے اپنے معاملات کیسے ہیں. میں آپ کو اگر کچھ مثالیں دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا ایسا کچھ بھی ہے. اب یہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے تو بہتر ہے کہ میں نہ ہی وہ اس طرف جاؤں. یعنی پیر صاحب کو بھلے قرآن تک نہیں پڑھنا آتا، اس کو اپنے وضو کے فرائض تک کا نہیں پتا، اس کی اپنی طہارت کے مسائل تک کا نہیں پتا، اسے پتہ ہی نہیں شریعت کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکی اور پلیدی کا اس کو پتہ نہیں. بس وہ پیر صاحب کا چونکہ بیٹا تھا تو اس لیے وہ بھی پیر تھا، وہ ایسا ایسا بن گیا تو ہم نے اس کو بھی پیر صاحب مان لیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیروں کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور علم کا پیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے ذہن کے اندر بات بیٹھ چکی ہے اور یہ ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں پل چکی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کس نے یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ڈالی؟ میں کہتا ہوں ان دونوں لوگوں نے، مولویوں نے بھی اور پیروں نے بھی ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمیاں پیدا کر دی. لیکن کن مولویوں نے اور کن پیروں نے؟ یہ بھی سن لے، ہر مولوی اور ہر پیر نے نہیں. جو مولوی صاحب طریقت کی لذت اور طریقت کے مٹھاس اور چاشنی سے محروم تھا، جس کو یہ طریقت کا مزہ نہیں تھا، جس کے پاس طریقت کی دولت نہیں تھی، اس مولوی نے طریقت کا انکار کر دیا. اور کہندے ہیں پیرا پورا کچھ نہیں پیا، انج فلانا ٹنگڑا ہے، بس انہاں دکاناں کھولیاں نے، انج کیتا ہے، یہ کیتا ہے، وہ کیتا ہے، کر کرا کے اس کا مکمل انکار کر دیا. اصل چیز علم ہے، اصل چیز علم ہے. اے تقریراں کر کر کے انہوں نے لوگوں نو کیا جی پیراں وچ کچھ نہیں پیا ہوا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب خود طریقت کی لذت سے نا آشنا ہے. طریقت کی لذت اصل میں انہوں نے خود سیکھی نہیں. یہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا، صبح کی تہجد اور پچھلی پہر کے نفل، یہ اس مولوی کو کبھی خود نصیب نہیں ہوئے. اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں کہ طریقت کس لذت کا نام ہے، طریقت کس محبت کا نام ہے اور کس عشق کا نام ہے. اس لیے اس کو پتہ نہیں تھا. پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس کا مکمل انکار کر دیا. اور دوسری طرف وہ پیر اور وہ سجادہ نشین اور وہ گدی نشین جس نے کبھی علم سیکھا نہیں، جس نے کبھی علم پڑھا نہیں، جو کبھی نہ اس نے قرآن پڑھنا سیکھا نہ حدیث پڑھنا سیکھی. اب اس پیر نے اپنے مریدوں میں بیٹھ کے کہا اے ملے ملوانے، اے مولوی، اے بس دنیا دار نے سارے، اصل چیز ہے کلندری ہے، درویشی ہے. انہوں نے لوگوں کو علم سے محروم کیا، علم سے بدزن کر دیا اور کہا کہ مولوی شولوی کچھ نہیں ہوندے، سارے کھان پین دے بس بنے نے ٹھیکیدار وڈے بنے پھر دیا. اصل چیز ہے کلندری ہے، درویشی ہے، اسی ملنگ اور اسی درویش اور اسی یہ. اب ان پیروں نے، جو پیر خود قرآن سے واقف نہیں تھا، جو پیر خود حدیث سے واقف نہیں تھا، اس نے قرآن اور حدیث کے علم کا انکار کر دیا. اور دوسری طرف وہ مولوی جو طریقت کی لذت سے واقف نہیں تھا، جو طریقت کی چاشنی اور طریقت کی محبت سے واقف نہیں تھا، اس نے طریقت کا انکار کیا اور اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا کہ مولوی ایک الگ شے ہے اور پیر ایک الگ شے ہے. میں اس سارے تصور کو آپ کے سامنے رکھ کر اور اس غلط فہمی کو دور کروں گا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سارے مانتے ہیں کہ وہ پیرے پیرا ہیں، میرے میرا ہیں، سب سے بڑے پیر حضرت غوث اعظم ہیں. کوئی پیر حضرت غوث اعظم کا انکار نہیں کرتا، کوئی عالم حضرت غوث اعظم کا انکار نہیں کرتا. تو جب سارے مولوی اور سارے پیر حضرت غوث پاک کو اپنا پیشوا مانتے ہیں تو پھر دیکھو اللہ نے حضرت غوث پاک کو کیسا بنایا. میں کہتا ہوں حضرت غوث پاک جہاں بہت بڑے پیر تھے، اسی طرح حضرت غوث اعظم بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے. حضور غوث اعظم، میں نے ایک جگہ پر ایسی دلچسپی کے لیے میں نے کہا کہ آج کل مولوی صاحب کا نام لیا جاتا ہے، بالفرض آپ میرا نام لیں گے کہ جی محمد طاہر منظور مرتضائی امام و خطیب جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہی تعارف ہوتا ہے نا. تو میں کہتا ہوں حضرت غوث پاک کا تعارف کرواؤں؟ بولیں تو صحیح یار. حضور غوث پاک کا نام لوں، ان کا تعارف کراؤں؟
پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، امام و خطیب جامع مسجد بغداد، جامع مسجد نظامیہ بغداد شریف، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ بات نہیں سمجھے آپ کہ حضرت غوث پاک سے بڑا کوئی مولوی نہیں تھا۔ حضور غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، بچوں کو ناظرہ بھی مسجد میں پڑھاتے تھے، بچوں کو حدیث بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، اور جامع مسجد کے اندر تقریریں بھی کرتے تھے، جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ولایت کے میدان کے بھی شاہ سوار تھے۔ اللہ نے ولایت کا تاج بھی آپ کے سر پر سجایا اور علم مصطفیٰ کا تاج بھی آپ کے سر پر سجایا۔ اس لیے مولوی اور پیر الگ شے نہیں ہوتے، مولوی اور پیر الگ الگ کیٹیگری، الگ الگ طبقے کا نام نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کی ہستی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پیر ہوتا ہے، صحیح پیر بغیر علم مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتا۔ جو پیر ہے وہ ساتھ مولوی بھی ہوگا، اور جو مولوی ہے اگر وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ ساتھ پیر طریقت بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ غلط فہمی ذہن سے دور ہوئی کہ نہیں، ولایت یہ کسی ایک طبقے کی میراث نہیں ہے، میرا رب جس کو چاہے اپنا قریب کر لے اور اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے حافظ قاری اور بہت بڑے پیر تھے۔ ہمارے ذہنوں میں حضور غوث پاک کو بطور پیر ان کو پیش کیا جاتا ہے، بطور عالم دین نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا کہ حضور غوث پاک کہتے ہیں میں تقریر کرتا تھا اور شروع میں کوئی میری تقریر نہیں سننے آتا تھا، چند لوگ آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سرکار کا ایسا کرم ہوا کہ ہماری مسجد میں مجمع پورا نہیں آتا تھا اور ہم باہر عیدگاہ میں جا کر جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر 70,000 کا مجمع، آپ اندازہ لگائیں آج کے دور میں 70,000 مجمع ہو تو میرا خیال دیکھتے دیکھتے وہ آنکھیں تھک جائیں گی، کتنا بڑا وہ پنڈال کا احاطہ کر لیں گے۔ اور اس دور کے اندر جب کوئی نہ موبائل فون تھا، نہ کوئی ٹی وی پر اشتہار چلتا تھا، نہ کوئی اور لوگ ان کی گفتگو اور ان کی تقریر سننے کے لیے خطیب بغداد، خطیب اہل سنت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ یاران گرامی، میری بات کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے اور میں آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ حضور غوث پاک کے صحیح ماننے والا وہ ہے کہ جو حضور غوث پاک کی طریقت کو بھی مانے اور حضور غوث پاک کے علم کو بھی مانے، اور آپ کی طریقت سے بھی محبت کرے اور آپ کے علم سے بھی محبت کرے۔ اور اس محبت کا ایک بہترین ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم 11ویں مناتے ہیں اور ہر مہینے مناتے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں تو 11ویں والے کی بات بھی ہمیں ماننی چاہیے۔ اور 11ویں والا بہت بڑا عالم تھا اور ایک بغداد شریف کے اندر اپنا مدرسہ چلایا تھا انہوں نے، اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے اور بچوں کو عالم اور حافظ بناتے تھے۔ اور جو بندہ حضور غوث پاک کا ماننے والا ہے اسے ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے 3 بچے دیے، 4 دیے، 5 دیے، جتنی میری اولاد ہے میں ان میں سے ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے ضرور وقف کر دوں گا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے آپ بتاؤ، اللہ نے جتنے بھی آپ کو بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، اگر اللہ ایک بھی نہ دیتا تو آپ نے کیا کر لینا تھا؟ بول لیں، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی تڑی، ہاں جی، کچھ نہیں کر سکتے سی نا۔ اگر وہ ایک بھی نہ دینا تو پھر بھی تو ہے سی نا۔ اگر اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے تو سارے نہیں، وہ ساری اولاد وچوں اسی کم از کم ایک بچہ اللہ دی راہ تے وقف کر دئیے، اللہ دے نام واسطے، اللہ دے دین واسطے وقف کر دئیے کہ ایس بچے نو میں اللہ تے دے رسول دا علم سکھاواں گا، اللہ تے دے رسول دا اینو دین سکھاواں گا۔ اگر ہم اس کے لیے وقف کریں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، جن کے بچے عالم بن گئے ہیں، وہ باپ آج لوگوں میں فخر کرتا پھر رہا ہے۔ جب اس کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے نا تو وہ لوگوں کو، ساتھ والوں کو کہہ رہتا ہے ماشاءاللہ بڑا بیٹا ہے جی، ماشاءاللہ عالم بن گیا ہے، تقریر سنی جی، ہاں جی سنی جی، میرا پتر ہے جی جنہیں تقریر کی تھی۔ یہ باپ کے لیے فخر کی بات ہے، باپ کے لیے فخر کی بات ہے
کہ اس کا بیٹا عالم دین بن گیا, منبر رسول پر بیٹھنے کے لائق ہو گیا, اور اب ایک زمانہ ہے جو اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا ہے اور اس کی تقریر سنتا ہے. یہ باپ کے لیے فخر کی بات نہیں؟ کیا یہ بھائی کے لیے فخر کی بات نہیں کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور سارے محلے کے لوگ اس کی تقریر سنتے ہیں؟ یہ بھائی کے لیے فخر کی بات ہے, دادا کے لیے فخر کی بات ہے, باپ کے لیے فخر کی بات ہے, یہ ماموں چاچو تائے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کا بھانجا بھتیجا جو ہے وہ قرآن کا حافظ اور عالم بن گیا ہے اور وہ منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریریں سناتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, مجھے بتائیں میری تقریر آپ کو اچھی لگی کہ نہیں؟ چنگی لگی, صحیح سی چنگی لگی تو ایک دفعہ بلند آواز میں سبحان اللہ کہنا. اچھا انہوں نے دسو کہ اگر میری جگہ پہ ایس جگہ تے بیٹھ کے تہاڈا بیٹا تقریر کر رہا ہوندا تو تھوڑا سوچے نا, اگر میری جگہ پر آپ کا بیٹا یہاں بیٹھ کر اب وہ تقریر کر رہا ہوتا اور آپ پوری تقریر سنتے, آپ کا پوتا یہاں بیٹھا ہوتا, آپ کا چھوٹا بھائی یہاں بیٹھ کے یہ تقریر کر رہا ہوتا اور آپ سن رہے ہوتے, تو مجھے بتاؤ کہ کیا دل ٹھنڈ نہیں سی پی جانی؟ میں لگا تسی اونجی ٹھر گئے جے, دل خوش نہ ہو جاتا. تو پھر خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں. یہ اتنا بڑا ادارہ الحمدللہ یہ بن چکا ہے, تعمیری مراحل میں ہے, اس کے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ہاں الحمدللہ بچے عالم بن رہے ہیں, بلکہ علامہ صاحب حافظ ارشد صاحب ماشاءاللہ ان کا بیٹا بھی چھوٹا بیٹا تھا یہاں پر معین, وہ بھی اپنا حافظ بن رہا ہے. تو اپنے بچوں کو دینی مدارس کے ساتھ اٹیچ کریں. اور آج کل وہ مدرسے بھی نہیں رہے, بڑا جدید اور بڑا ایڈوانس سسٹم ہو گیا مدارس کے اندر. الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر انگلش پڑھائی جا رہی ہے, سائنس پڑھائی جا رہی ہے, ہمارے مدرسے کے اندر فارسی پڑھائی جا رہی ہے, اور ابھی انشاءاللہ عن قریب ہماری بڑی خواہش ہے, اوپر ہمارا تھوڑا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے کہ ہم باقاعدہ وہاں کمپیوٹر لیب بنائیں گے اور باقاعدہ کمپیوٹر کی تعلیم بچوں کو دیں گے, اور ہمارے اسکول کی ساتھ تیاری انشاءاللہ عن قریب اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو یہ اب مدرسے وہ نہیں ہیں جو کبھی ہمارے ذہنوں میں ہوا کرتے تھے کہ خالی مولوی بن جائیں گے تو کی کریں گے, مسیتاں جو رہ جائیں گے. نہیں نہیں نہیں, اب ہر شعبے نے جہاں ترقی کی ہے وہاں دینی مدارس بھی بہت ایڈوانس ہو گئے. آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں, عالم بنائیں, حافظ بنائیں, اور آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اور آپ دیکھیں گے اور آنے والے وقت میں آج سے 5 سال 10 سال بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ انہوں نے بات کہی تھی اور ٹھیک کہی تھی, اور ہم نے ان کا مشورہ مان کے جو بچے کو داخل کروایا تھا تو وہ بچہ آج ہمارے لیے عزت کا باعث بن گیا ہے. ہم فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. اس لیے ارادہ کریں کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو علم مصطفیٰ سکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے اور یہ بڑا خوبصورت ایک گلدستہ 15 روزہ یہ پروگراموں کا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے, اور آج اس کا غالباً 9واں پروگرام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا کرے. اور یہ نوجوان بچے ہیں, اب یہ حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے, عالم نہیں ہے, اپنے کوئی فیکٹری جاتا ہے, کسی کی دکان ہے, کوئی کس طرح, لیکن اللہ نے ان کو توفیق عطا کی ہے کہ یہ مل کر کام وہ کر رہے ہیں جو کام علماء کو کرنے چاہیے تھے, جو کام علماء کے کرنے والے ہیں, جو کام مولویوں کے کرنے والے ہیں, وہ اللہ نے ان کو توفیق دی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور یہ ثابت قدم رہیں, اور اسی طرح قیامت تک اللہ تعالیٰ اس نظام کو اور ان خوبصورت جلسوں کو شاد اور آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.